بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس آپ روزانہ سماعت فرما رہے ہیں، اور 12 تاریخ قریب ہی ہے اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہی سیکھ لینا چاہیے، ہمیں یہی سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو آنے کا مقصد ہے وہ دین مصطفیٰ کو، وہ دین مذہب کو، مذہب اسلام کو آگے بڑھانا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو واقعہ ہے عتبہ بن ربیعہ کا، عتبہ بن ربیعہ کون ہے؟ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے پہلے مذہب اسلام کے اوپر تقریر کی تھی تو اس نے جو ہے آپ کو جوتے سے مارا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے۔ اب یہ جو کفار مشرکین تھے وہ بڑے پریشان تھے، کس طرح سے ان کو روکیں، کس طرح سے دین کے کام کو روکیں۔ لیکن یاد رکھیے دین کا کام جب اللہ کے حکم سے آگے بڑھتا ہے تو روک نہیں سکتا، اللہ کا حکم ہوگا تو۔ اب وہ جو اس طرح سے روکنا چاہ رہے تھے وہ یہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی کو معاذ اللہ کہ یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یا یہ کوئی کاہن ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک فیصلہ کیا، سوچا، ایک پلان بنایا کہ بھئی ایسا کیا جائے، کوئی ایسا شخص جو جادوگر ہو، کاہن ہو، شاعر ہو، اس کو بھیجا جائے تاکہ وہ پہچان لے اور گفتگو کرے، مباحثہ کرے۔ تو عتبہ بن ربیعہ کو بلایا گیا۔ عتبہ بن ربیعہ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ کے نبی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے حرم میں، جانے کے بعد کہتا ہے اے بھتیجے، تم یہ جس طرح سے جس دین کو لے کر کے آئے ہو اس سے لوگ آپس میں پارا پارا ہو گئے ہیں، یعنی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ جو نفرت کر رہے تھے ان کا نفرت کرنا بے جا تھا، بے مقصد تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی تو دین بتانے آئے تھے، وہ تو حق بتانے آئے تھے، ان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی سے محبت کرے، لیکن کیونکہ وہ سمجھ نہیں پائے، حق کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، اس لیے مخالفت کی۔ تو کہتا ہے کہ لوگ پارا پارا ہو رہے ہیں، لوگ آپس میں بگڑ رہے ہیں، اور میں کہتا ہے کہ میں تمہیں چند تجویز پیش کرتا ہوں، اگر تمہیں قبول ہو تو بتانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہیے، میں سن رہا ہوں جو کہنا ہے۔ وہ پہلی تجویز پیش کرتا ہے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو، اگر تمہارا کام مال حاصل کرنا ہے، دولت حاصل کرنا ہے، تو دولت تم جتنی چاہو گے ہم تمہیں دیں گے، لیکن اپنا دین کا کام روک دو۔ پہلی تجویز یہ پیش کرتا ہے۔ دوسری کہتا ہے کہ اگر تمہارا مقصد سردار بننا ہے، رئیسی حاصل کرنا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سرداری تمہیں مل جائے تو ہم سارے کے سارے تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہارے جو ہے اپنا بادشاہ بنا لیں گے، تمہاری ہر بات کو مانیں گے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ بتاؤ تمہارے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جنات کا اثر ہو تو ہم اس کے لیے تمہارا علاج کریں گے، جتنا بھی زیادہ خرچہ ہو۔ اللہ کے نبی خاموشی سے یہ بات سنتے رہے، حالانکہ یہ بات بہت بڑی تھی، قابل برداشت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تو انہیں حق راستہ بتانے آئے تھے کہ جو بتوں کو، پتھر کو پوجا کرتے تھے اس کو خدا مانتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی سورج کو خدا مان رہا ہے، کوئی چاند کو خدا مان رہا ہے۔ اللہ کے نبی حق راستہ دکھانے میں آئے، لیکن وہ کہہ رہے کہ تم پر جنات کا اثر ہے معاذ اللہ۔ اور اللہ کے نبی کو یہ سمجھ رہے کہ اللہ کے نبی دولت کے مارے ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سنتے رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لاسٹ میں اس نے بات مکمل کر لی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بات مکمل ہو چکی ہو، تم اپنی بات سے فارغ ہو چکے ہو، تو میں کچھ کہوں؟ تو عتبہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ کہیے آپ جو کہنا چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سورہ حامیم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب حامیم پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن پاک جیسے پڑھتے ہیں، جیسے پڑھتے چلے جاتے ہیں، عتبہ بن ربیعہ کے خیالات بدلتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کا مزہ ہے پڑھنے کا۔ اللہ کے نبی قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں کے پیچھے ٹیک لیتا ہے اور اس کے حالات بدل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی آیات سجدہ پر پہنچتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے کے بعد ایک بات اللہ کے نبی اس سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں جو اللہ کے نبی نے یہ اپنے کوئی دفاع نہیں کیا کہ میں دولت کے لیے ایسا نہیں کر رہا، میں جنات، میرے پر جنات کا اثر نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ مانیں گے اس طرح کی باتیں۔ اور یاد رکھیے جو انسان پتہ ہے کہ جو بات کو آپ کو نہیں مانتا ہو تو پھر وہ بات بتانا بیکار ہے۔
آپ صرف وہ بات بتا کے ٹائم خراب کر رہے ہیں اپنا، تو اللہ کے نبی جانتے تھے یہ نہیں مانیں گے، تو اللہ کے نبی نے کوئی اپنا دفاع نہیں کیا، آپ نے کوئی صفائی پیش نہیں کی، آپ نے قرآن سنایا۔ جب قرآن سنایا تو حالت بدل گئی، نبی نے کہا اب تمہاری مرضی، میرا کام جو تھا میں نے بتا دیا، تمہیں جو سننا تھا تم نے سن لیا، اب تمہارا کام ہے عمل کرنا۔ اس کے بعد جیسے ہی عتبہ بن ربیع وہاں سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد جو اس کے ساتھی تھے ان کے پاس جاننے جاتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ لگتا ہے عتبہ بن ربیع تو بدل گیا ہے، آپس میں جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لگتا ہے عتبہ بن ربیع تو مسلمان ہو چکا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے اس میں بیٹھا جاتا ہے اپنے لوگوں میں، تو وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا بات، تو وہاں کیا کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہا کہ تم لوگ جس کو شاعر کہہ رہے ہو وہ شاعر نہیں ہے، تم جسے جادوگر کہہ رہے ہو وہ جادوگر نہیں ہے، تم جسے کاہن کہہ رہے ہو وہ کاہن نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن پڑھتا ہے جو سچا قرآن ہے، بلکہ وہ قرآن جس نے پڑھا ہے وہ قرآن آگے چل کے کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور نکلے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں تم ان کے حال پہ چھوڑ دو، انہیں تکلیف مت دو، انہیں ایذا مت دو، بار بار ان سے جا کے یہ نہ کہو کہ اپنے دین کو روک دے، میں کلمہ نہ پڑھنا ہے تو نہ پڑھو، لیکن بلا وجہ ان کو دین کو روکنے کے لیے حکم نہ دو، اس لیے کہ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ برحق ہے، یہ آخری نبی ہے اور یہ قرآن جو لائے ہیں یہ سچا قرآن ہے۔ اب یہاں پر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، ہمیں کیا سمجھنے کو ملا؟ ایک بات بہت ہی قابل غور ہے، وہ بات کیا ہے؟ اگر کوئی دین کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، پہلی بات سمجھنا چاہیے، اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ہمارے لیے بہتر ہے وہ جو ہے خاموشی اختیار کریں، اس بات کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں کہنا ہے، کیونکہ یاد رکھو ہو سکتا ہے وہ بات صحیح ہو اور آپ صحیح بات کے خلاف جائیں گے، صحیح بات کے خلاف تو شیطان جاتا ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان جو ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے اچھی بات سے بھٹکانا بہکانا۔ تو ہمارے لیے بہتر ہے ہر دین کی بات کو ہمیں سننا ہے تو فوراً اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر قرآن پاک ہمارے جو بھی بزرگ یا بھائی نہیں پڑھے تو انہیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں اور افسوس یہ ہے کہ اللہ کا کلام تک ہم نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا کلام بڑی بات ہے کہ ہماری وہ مقدس و معظم و عظمت والی کتاب ہے کہ ایسی کتاب یاد رکھو اگر کوئی سینے سے بھی لگا لیتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی جو ہے ایک آیت بھی پڑھ کے دم کر دو تو اللہ شفا دے دیتا ہے، یہ قرآن ہے۔ لیکن سب سے بڑی کتاب ہے ہماری، افسوس کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس قرآن سے بے خبر ہیں۔ آج ہمیں کیا نہیں پتا، سارا کچھ ہمیں پتا ہے، ہندی انگلش میتھ سارا کچھ، اس کے علاوہ جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے جو ہوگا سب کچھ ہمیں پتا چل چکا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اور اہمیت کی حامی کتاب ہے اس کتاب سے ہم بے خبر ہیں۔ تو گزارش کروں گا کہ قرآن پاک جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے یاد رکھو اگر آپ قرآن پاک سیکھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ معلوم کرنے کی کوشش کریں قرآن پاک میں لکھا کیا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں جو انسان 1 ساعت علم دین سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ قرآن سیکھو گے، قرآن میں کیا لکھا ہے یہ سمجھو گے تو یاد رکھو 1 گھنٹہ پڑھو گے اللہ ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و